عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج میں نے کلاس 12 کے لیے یعنی 12ویں جماعت کے لیے گیسٹ پیپر بنایا ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ گیسٹ پیپر بہت پسند آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جماعت 12ویں جے کے بورڈ غیر درسی عبارت کو غور سے پڑھیے اور خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ خود غرضی کے اس دور میں انسان اپنے مقدس رشتوں کو بھول چکا ہے۔ بیٹا باپ کے حقوق اور معاشرے میں ایک اچھا پڑوسی ملنا اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ قسمت والے لوگ ہی اس نعمت کو پاتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے، کیونکہ سکھ دکھ میں پڑوسی ہی قریب ہوتا ہے۔ ضرورت کے وقت ہمارے اپنے جو کہ ہم سے دور ہوتے ہیں، ہماری مدد کے لیے پہنچنے تک انسان کو پتہ نہیں کن کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے، اسی میں سے یہ جو ہم نے آپ کے سامنے ایک عبارت رکھی ہے، اس عبارت میں سے آپ کو جواب چن کر کے لکھنا ہے۔ اس بار CBSE پیٹرن پہ سارا ایگزام ہو رہا ہے، تو اسی میں سے آپ کو چن لینا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، خود غرضی کے اس دور میں انسان اپنے ڈیش کو بھول چکا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بیٹا باپ کے ڈیش کوتاہی کر رہا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ڈیش کے خلاف سازش کرتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ایسے بگڑے ہوئے سماج میں ڈیش بڑا احسان ہو۔ 5واں سوال ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ کیونکہ ڈیش پڑوسی ہی قریب ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل اشعار میں سے جواب چن کر لکھیے۔ اب اس بار جو ہے آپ کو پیسج ہوں گے بالکل نہایت مختصر، اور اس کے لیے آپ کو چوائس بھی ہوگی، اس کے لیے آپ کو جو آپشن بھی دیے ہوئے ہیں، اس کے لیے جو آپ کو جو ہے نیچے یعنی کہ جواب بھی ہے۔ چپکے درج ذیل اشعار میں سے جواب چن کر لکھیے۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم کو، اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، کھینچ لینا وہ تیرا پردے کا کونا دفعتاً، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے۔ سوال ہے، شاعر کو چپکے چپکے کس کی یاد آتی ہے؟ آنسو، اشک، عشق، محبت۔ تو اسی میں جواب ہے، آپ کو چن کر کے لکھنے۔ اسی طریقے سے بورڈ کے پیپر میں ہوگا۔ شاعر کو، سوال نمبر 2 ہے، شاعر کو کون سا زمانہ یاد آ رہا ہے؟ جوانی، عاشقی، افسوس، نفرت۔ سوال نمبر 3 ہے، شاعر کا محبوب کس کا کونا کھینچتا ہے؟ پرندے، پردے، مردے، پرچے۔ سوال نمبر 4 ہے، شاعر کا محبوب کس سے منہ چھپاتا ہے؟ ڈھولک، ڈالی، دوپٹہ، ڈول۔ اس میں جو صحیح جواب ہے اس کو آپ کو چن کر کے لکھنا ہے۔ آپ اس کی پریکٹس کیجئے گھر میں۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور آخر میں اس سے متعلق دیے ہوئے سوالات کے نہایت مختصر جوابات لکھیے۔ جو ہی شاہ مال نے دیکھا کہ غلام خان ہاتھوں میں مرغ لیے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے فرن کا دامن بھی دھونا بھول گئی جو اس کے 6 ماہ کے بچے نے گیلا کر دیا تھا۔ اسے لگا کہ اس کے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہے، اور وہ مارے خوشی کے چلا اٹھی، اوہ تم اسے لے آئے۔ ڈر رہی تھی کہ کہیں تم آج بھی خالی ہاتھ نہ لوٹ آؤ۔ اس نے شوہر کے ہاتھوں سے تقریباً مرغ چھینتے ہوئے کہا، اور اس کے ہاتھوں کے پروں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ سوال نمبر 1، شاہ مال نے غلام خان کے ہاتھ میں کیا دیکھا؟ اس کا جواب آپ کو اسی میں یعنی کہ اسی اقتباس میں مل جائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، شاہ مال کیا دھونا بھول گئی؟ سوال نمبر 3 ہے، شاہ مال کس چیز کو دیکھ کر خوش ہو گئی؟ سوال نمبر 4 ہے، شاہ مال کس کے پروں پر ہاتھ پھیرنے لگی؟
سوال نمبر 4، درج ذیل ادیب کے حالات زندگی یا ادبی خدمات پر روشنی ڈالیے۔ اس میں 3 ہے، آپ کو ایگزام میں تینوں میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا۔ ان کے حالات زندگی یا ادبی خدمات دونوں لکھنے، آپ کو کلاس 12 میں دونوں لکھنے ہوتے ہیں، سر سید احمد خان، منشی پریم چند، مجتبیٰ حسین۔ سوال نمبر 5، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ دوست آشنا اور غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ اس کا دوسرا سوال ہے، اب وہ مجھ کو اپنا جوڑ نہیں سمجھتا ہے، وہ بڑا ہو گیا ہے، میں چھوٹا ہو گیا ہوں، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ جس کا تیسرا پارٹ ہے، میں جا تو رہا تھا سامنے کی طرف لیکن میرا تمام جسم دائیں طرف کو مڑا تھا، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ شبلی نے، اس کا چوتھا پارٹ ہے، شبلی نے شاعری کی کیا تعریف کی ہے۔ پانچواں ہے، شاہ مال مریل جانی کے مرغے کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی۔ چھٹا ہے، سوال نمبر، شاہ مال نے اپنا مرغا ذبح کروانے کا ارادہ کیوں کیا۔ نمبر 7 ہے، یونیسکو میں مصنف کو دوسرے دن کیا ملا۔ اس کے بعد ہے 8واں، چھتری ڈھونڈنے میں مصنف کا کل کتنا نقصان ہوا تھا۔ اب ہے شعر کی تشریح ہے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل شعراء میں سے کسی ایک شاعر کے حالات زندگی، تشریح نہیں ہے یہ، حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات پر روشنی ڈالیے۔ خواجہ حیدر علی آتش، حسرت موہانی، پروین شاکر، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ درج ذیل اشعار کی بہوالا شاعر تشریح کیجیے۔ بہوالا شاعر کا مطلب یہاں پہ ہو گیا، شاعر کا نام بھی لکھنا ہے۔ جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا، حباب آسا میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ اب ہے سوال نمبر 8، درج ذیل محاورات کے معنی اور ان کے جملے بنائیں۔ تو پہلے تو میں نے بتایا یہ جو غزل رکھے ہیں میں نے انہی کی تشریح کیجیے، انشاءاللہ ایگزام میں اسی میں سے آ جائیں گے۔ اب ہے سوال نمبر 8، درج ذیل محاورات کے معنی اور ان کے جملے بنائیے۔ محاورات، معنی، جملے۔ اب ہے محاورہ، باغ باغ ہونا، بہت خوش ہونا، والد اپنے بیٹے کو دیکھ کر باغ باغ ہو گیا، دل بھر آنا، دکھی ہونا، اپنے بچپن کی بات یاد کر کے میرا دل بھر آیا، منہ لگنا، تکرار کرنا، بدتمیز لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے، رنگ چوکھا دینا، اچھا لگنا، شادی میں بیٹا بینڈ باجا رنگ چوکھا دیتا ہے، بینڈ باجا رنگ چوکھا دیتا ہے، جی لوٹ پوٹ ہونا، لالچ پیدا ہونا، گلاب جامن دیکھ کر میرا جی لوٹ پوٹ ہو گیا، پھولے نہ سمانا، بہت خوش ہونا، اپنا رزلٹ دیکھ کر میں پھولے نہ سما رہا تھا، خون کھول اٹھنا، غصے میں آنا، بدتمیز لوگوں کو دیکھ کر میرا خون کھول اٹھتا ہے، چہرے کا رنگ اڑنا، پریشان ہونا، مجھے دیکھ کر احمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اب حصہ نظم ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ شاعر دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہے، شاعر کا دل بجھ گیا ہے۔ جواب، شاعر کا دل بجھ گیا ہے اس لیے وہ محفلوں سے اکتا گیا ہے اور آبادی سے دور کہیں پہاڑ پر فطرت کے قریب اکیلا رہنا چاہتا ہے۔ سوال ہے، شاعر نے کس کو صبح کی مؤذن کہا ہے۔ جواب، شاعر نے رات کے پچھلے پہر گانے والی کوئل کو صبح کی مؤذن کہا ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر کس کے لیے آنسو بہانا چاہتا ہے۔ تو شاعر جو ہے وطن کے لیے آنسو بہانا چاہتا ہے تاکہ ان آنسوؤں سے اس کی امید کا شجر سرسبز ہو پائے۔ نظم معرہ ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر ہوں،
مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو نظم معرہ کہلاتی ہے۔ نمبر 5، نظم شیشوں کا مسیحا کتنے بندوں پر مشتمل ہے؟ جواب، نظم شیشوں کا مسیحا 18 بندوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 6 ہے، سوال نمبر 6، دوشیزہ سڑک پر کیا کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے وہ شدت کی دھوپ میں سڑک پر پتھر توڑتی ہے۔ 7، وہ پھول مرجھائے ہوئے کس کے بدلے استعمال ہوا ہے؟ وہ پھول مرجھائے ہوئے سڑک پر کام کرتی لڑکی کے دھوپ میں سرخ ہوئے 2 رخساروں کے بدلے استعمال ہوا ہے۔ سوال اس کا 8واں پارٹ ہے، شاعر کو نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ شاعر کو اپنے معصوم بچے کی یاد اس کے جنم دن پر آتی ہے۔ بچے کی جدائی کے غم سے اسے نیند نہیں آتی ہے۔ شاعر نے یہ نظم کن حالات میں لکھی ہے؟ 9واں نمبر ہے، اس کا 9واں پارٹ ہے، شاعر نے یہ نظم کن حالات میں لکھی ہے؟ شاعر نے یہ نظم قید خانے میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے لکھی ہے۔ نہایت مختصر طلب سوالات، سبق گزرا ہوا زمانہ کن کی تصنیف ہے؟ جواب، سر سید احمد خان۔ سوال، سبق گلی ڈنڈا کے مصنف کون ہیں؟ جواب، منشی پریم چند۔ سوال، افسانہ مرغ بازی کن کی تصنیف ہے؟ امین کامل کی۔ سوال، نظم ایک آرزو کے شاعر کون ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال، فیض احمد فیض کے نظم کا عنوان کیا ہے؟ جواب اس کا ہے نظم شیشوں کا مسیحا۔ سوال 10 ہے، درج ذیل صنف سخن پر ایک نوٹ تحریر کیجیے۔ نظم، غزل، مثنوی، مرثیہ۔ اب یہ 4 ہے، چاروں میں سے کوئی ایک کے اوپر آپ کو نوٹ لکھنے ہوں گے۔ سوال نمبر 11، درج ذیل حروف کے بارے میں بتائیے کہ یہ کس قسم کے حروف ہیں؟ ہاں، حروف جار وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ یا اسم کو فعل کے ساتھ ربط دیتے ہیں، مثلا میں، سے، کو، پر، تک وغیرہ۔ حروف شرط وہ حروف ہیں جو شرط کے موقع پر بولے جائیں، مثلا اگر، گر، جو، جب، ورنہ۔ حروف جزا وہ حروف جو شرط کے جواب میں بولے جائیں، مثلا تو، سو، تب، مگر وغیرہ۔ حروف علت وہ حروف جو کسی بات کا سبب ظاہر کرے، مثلا کیونکہ، تاکہ، لہٰذا، اس لیے۔ حروف تاکید وہ حروف ہیں جو تاکید کے موقع پر بولے جائیں، مثلا ہرگز، کبھی، ضرور، سب۔ حروف تشبیہ وہ حروف جن سے ایک چیز کا دوسری چیز جیسا ہونا ظاہر ہو، مثلا جیسا، ویسا، جوں، ہو بہو، مانند، یوں، کی طرح وغیرہ۔ اب ہے 12واں سوال ہے، درخواست آپ کو لکھنے ہوں گے، یعنی جس کو کہتے ہیں اپلیکیشن، درخواست برائے فیس معاف۔ اس کے بعد ہے دوسری درخواست، درخواست برائے ڈسچارج سرٹیفکیٹ۔ اپنے والد کے نام، یہ نجی میں آ جائے گا، ذاتی خط جو ہوتے ہیں، اپنے والد کے نام خط جس میں ان سے اسکول کی فیس اور وردی کے لیے روپیہ مانگا گیا ہو۔ درخواست برائے ایکسکرسن کا مطلب ہو گیا پکنک جانے کے لیے اپنے اسکول سربراہ کے نام ایک درخواست لکھیے جس میں اسے پکنک جانے کے بارے میں، یعنی کہ ایکسکرسن جانے کے لیے درخواست لکھا گیا ہو۔ مضمون آپ کو یہ مضمون آ جائیں گے، سائنس کی برکتیں، کشمیر میں موسم بہار، میری زندگی کا مقصد، کرونا وائرس کے نقصانات، مسئلہ بے روزگاری۔ اب ہے سوال نمبر 14، خالی جگہوں کو پورا کیجیے۔ نمبر 1، مرثیہ عربی کے لفظ رسا سے مشتق ہے۔ حضرت امام حسین کے والد کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جواب، مرثیہ سب سے پہلے عربی زبان میں لکھا گیا۔ اس کا دال پارٹ ہے، عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کے بانی ملا وجہی مسلک کے پیرو تھے۔ اس کا ہے پارٹ ہے، اردو کا پہلا مرثیہ گو اشرف بیابانی اور محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ اس کا دال پارٹ ہے، مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میر ضمیر نے متعین کیے ہیں۔ اس کے زے پارٹس ہیں، سودا کے دیوان میں کئی مرثیے ہیں، اور اس کا کیف ہے، میر انیس اور مرزا دبیر اردو کے بڑے